بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے جو اپنی تاریخ ہسٹری کو بھول جاتی ہے۔ محترم دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جنگوں کی سیریز کا آج 5واں حصہ ہے۔ چوتھے حصے میں آپ نے سنا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کو جنگی قوانین اور 17 نصیحتیں آپ نے کی اور ان کو دعائیں دے کر وہاں سے روانہ کیا۔ 5ویں حصے میں آپ سن رہے ہیں کہ لشکر اسلام اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مع اپنے ہمراہیوں کے مدینہ طیبہ لوٹ آئے۔ وقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب یہ خبر بعض نصرانی عربوں کے ذریعے مدینہ طیبہ میں جو رہا کرتے تھے ہرقل بادشاہ روم کو پہنچی تو اس نے ارکان دولت کو جمع کر کے کہا کہ بنی اصفر، تم خوب سمجھ لو کہ تمہاری دولت و حشمت برباد اور خود تم ہلاکت کے قریب آ گئے ہو۔ جب تک تم اپنے دین کے احکام کے پابند اور حدود اللہ پر جو انجیل مقدس میں بتائے گئے تھے قائم رہے، اس وقت تک دنیا کے جس بادشاہ نے بھی تم پر اور تمہارے ملک شام پر لڑائی کا ارادہ کیا وہ خود مغلوب اور تم اس پر غالب ہوتے رہے۔ تمہیں یاد ہے کہ کسریٰ بن ہرمز نے فارس کے لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کی تھی، مگر الٹے پاؤں اس کو بھاگنا پڑا۔ ترکوں نے تم پر فوج کشی کی تھی مگر ہزیمت اٹھانی پڑی۔ قوم جرامقہ چڑھ کر تم پر آئی تھی، اسے تم نے بھگا دیا تھا۔ اب تم نے احکام دین میں تغیر اور تبدیل کر دیا، ظلم اختیار کر لیا، جس کی وجہ سے خدا کے مجرم بن گئے۔ اس پاداش میں خداوند تعالی نے تم پر آج ایک ایسی قوم کو مسلط کر دیا جو کبھی کسی شمار و قطار میں بھی نہ آتی تھی، یعنی صحابہ کی جماعت، اور اس سے زیادہ کوئی قوم ضعیف نہ تھی جس کی طرف سے ہمارے دلوں میں کبھی خیال تک بھی نہیں گزرا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے ہی ملک کے اوپر ہم سے کبھی لڑیں گے۔ یہی دراصل ان کو قحط اور بھوک نے یہاں تک پہنچایا اور ان کے پیغمبر کے خلیفہ نے انہیں یہاں تک بھیجا ہے کہ وہ ہمارا ملک ہم سے چھین کر ہمیں یہاں سے نکال دے۔ اس کے بعد ہرقل نے جو کچھ جاسوسوں کے ذریعے سنا اور معلوم کیا تھا سب ان کے سامنے بیان کر دیا، جس کے جواب میں ارکان دولت نے ایک زبان ہو کر کہا، آپ ہمیں ان کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیجیے۔ وہ اپنی مراد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انہیں ان کے نبی کے شہر میں پہنچا کر ان کے کعبہ کی جڑیں تک اکھاڑ پھینکیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہرقل نے جب ان کے چہروں کو بشاش اور ان کی تدبیر کو احتیاط و حزم کے ساتھ ملاحظہ کیا اور مستعد پایا تو 8000 سوار جو نہایتی جانباز اور بہادر تھے منتخب کر کے
ان پر 4 سردار جو بہت بڑے ماہرین فن میں سے تھے اور سمجھے جاتے تھے مقرر کیے، جن میں ایک کا نام تھا بالطلیق، دوسرا اس کا بھائی جرجیس، تیسرا والی شرطہ لقا بن شمعان، چوتھا حاکم عزا و اسقلان۔ یہ چاروں بہادر، شجاعت اور دلیری میں ضرب المثل تھے۔ انہوں نے زریں پہنی، سامان درست کیا، زینت دکھلائی۔ لارڈ پادری نے ان کے حق میں فتح نصرت کی دعائیں مانگی کہ خداوند جو ہم میں حق پر ہو اس کی مدد کرنا۔ گرجاؤں میں جو خوشبودار چیز جلائی جاتی ہے اس کی انہیں دھونی دی گئی۔ معبودیہ کا پانی تبرکاً ان پر چھڑکا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے خود انہیں رخصت کیا۔ راستہ بتلانے کی غرض سے نصرانی عرب آگے آگے چلتے رہے۔ وقدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاسر بن حسین کا بیان ہے کہ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ رومی لشکر سے 3 روز قبل اپنی فوج کے تمام مقام تبوک پہنچ چکے تھے۔ چوتھے روز اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ آگے بڑھیں کہ دور سے انہیں گرد اڑتی ہوئی دکھلائی دی۔ یہ دیکھ کر مسلمان ہوشیار ہو گئے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے 1000 لشکر ربیعہ بن عامر کی سرکردگی میں دے کر ایک کمین گاہ میں چھپا دیا اور 1000 پیادہ لشکر کو لے کر سامنے ہو گئے۔ لڑائی کے لیے صفیں مرتب کی، اپنی فوج کو چند نصیحتیں بیان کی، حق تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا اور فرمایا یاد رکھو حق تعالیٰ جل جلالہ نے تم سے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ اکثر جگہ فرشتوں کی فوج بھیج کر تمہاری مدد کی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اکثر مرتبہ بہت چھوٹی جماعت بہت بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہے، اور حق تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ بہادران اسلام میں سب سے پہلا لشکر جو شام میں جہاد کے لیے بنی اصفر کے مقابلے یعنی رومیوں کے مقابلے پر آیا ہے وہ تمہارا ہی ہے۔ اب جو مسلمان لشکر تم سے آ کر ملیں گے اس کے اصل تم ہی شمار ہوگے۔ دوسرے لشکر محض ملنے والے یا مددگار معاون شمار ہوں گے۔ تمہیں بھی چاہیے کہ تم وہی کر کے دکھلاؤ جو تمہاری طرف سے مسلمانوں کا گمان ہے۔ دشمن تمہارے مقابلے پر ہے، اس لیے احتیاط رکھو کہ وہ تمہارے قتل کی امید کریں گے۔ تم حق تعالیٰ شانوں کی مدد کرو، حق تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ابھی یہ نصیحتیں کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے رومیوں کی فوج کے پیشرو اور اس کے پیچھے خود فوج پہنچ گئی۔ عربوں کو کم دیکھ کر سمجھے کہ بس اتنی ہی فوج ہے۔ اپنی زبان میں نہایت ہی سخت آواز کے ساتھ آپس میں کہنے لگے جو تمہارے ملک پر قبضہ کریں، حرمت کی پردہ دری اور تمہارے بادشاہوں کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں
یہ آئے ہیں، گھیر لو ان کو، سلیب سے مدد چاہو تاکہ وہ تمہیں مدد دے، اور ایک دم حملہ کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی بڑی ہمت اور جرات کے ساتھ حملے کا جواب دیا۔ لڑائی شروع ہو گئی، کافی دیر تک لڑائی ہوتی رہی۔ رومی اپنی کثرت کی وجہ سے غالب آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم نے صحابہ پر قبضہ کر لیا۔ اچانک ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ، جو اپنی فوج کے ساتھ ایک کمین گاہ میں چھپے ہوئے تھے، تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے اور اپنے آقا و مولا سید البشر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زور زور سے درود پڑھتے ہوئے عربی گھوڑوں پر سوار بادل کی طرح گرجتے ہوئے نمودار ہو گئے۔ آپ نے زور سے حملہ کیا کہ توحید کا علم لہرانے لگا اور رومی کافر اس کی ہیبت میں آ گئے۔ رومیوں نے جس وقت اس کمین گاہ سے آنے والے لشکر کو دیکھا تو ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی اور ان کے دلوں میں خدا تعالیٰ نے ایسا رعب ڈال دیا کہ ان کے پیر اکھڑ گئے اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی نظر بالطلیق پر پڑی، جو اپنے لشکر کو لڑائی کی ترغیب و حرص دلا رہا تھا، انہیں جنگ پر آمادہ کر رہا تھا۔ آپ نے قیافہ سے معلوم کیا کہ سالار لشکر یہی معلوم ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر آپ نے نہایت ہی بہادری اور دلیری کے ساتھ ایک ایسا نیزہ مارا کہ اس کے تمام پہلو کو چیرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ رومیوں کا سپہ سالار بالطلیق بے ہوش ہو کر گرا۔ رومیوں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو بے تحاشا بھاگنے لگے اور میدان غلامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آ گیا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے ہفتال شانہ نے 2200 رومیوں کو جہنم کے کنارے پر لگا دیا اور 120 مسلمان جو اکثریت قبیلے سکاسک کے تھے، جام شہادت نوش فرما کر جنت الفردوس کے راستے پر چل پڑے۔ اب جب یہ شکست ہوئی، شکست خوردہ رومیوں سے مخاطب ہو کر جرجیز بولا کہ میں کس منہ سے بادشاہ ہرقل کے پاس حاضر رہوں گا۔ سخت افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی فوج نے کس دلیری اور بہادری کے ساتھ ہمارے بڑے بڑے سورماؤں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا، ہمارے خون سے زمین رکھ دی، لاشوں کے تودے لگا دیے۔ میں اس وقت تک نہیں لوٹ سکتا جب تک کہ بھائی کا بدلہ نہ لے لوں، یا پھر میں بھی اسی سے جا ملوں۔ رومی یہ سن کر ایک دوسرے کو سرنجش اور ملامت کرنے لگے۔ شرمندگی کو دور کرنے کے لیے پھر لوٹے، ایک جگہ خیمہ نصب کر کے سامان درست کیا، لڑائی کا نہایت زور کے ساتھ اہتمام کیا۔ جب رومی سب سامان درست ہو گیا اور پڑاؤ کو نہایت مستحکم و مضبوط کر چکے تو ایک نصرانی عرب کو، جس کا نام قدح بن واصلہ تھا، بلا کر کہا کہ تم مسلمانوں کے لشکر میں ان سے جا کر کہو کہ وہ اپنے لشکر میں سے ایک زیر کمان عقلمند اور تجربہ کار کو ہمارے پاس بھیج دے تاکہ ہم اس سے دریافت کریں کہ وہ یہاں آنے سے کیا مقصد رکھتے ہیں۔ قدح بن واصلہ ایک تیز سبکرو گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں کے لشکر میں آیا۔ قبیلہ اوس کے چند شخصوں نے اپنے لشکر کی طرف ایک اجنبی کو آتے دیکھ کر دریافت کیا
کہ یہاں آنے سے تمہاری کیا غرض ہے؟ قدح نے، جو رومیوں کی طرف سے قاصد تھا، جواب دیا کہ ملکی معاملات اور آپ کے یہاں آنے کا مقصد دریافت کرنے سے غرض ہمارے سردار لشکر آپ کے ایک عقلمند اور تجربہ کار شخص کو ملاقات کے لیے بلاتے ہیں۔ اب صحابہ کے لشکر سے ایک صحابی اس ملکی معاملات کی گفتگو کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اس کے آگے کا حصہ ہمارے آئندہ کی آنے والی ویڈیو میں آئے گا۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پش کریں، ہماری اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور ایسی ہی قیمتی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کا وزٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔